اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ قرآن پاک دا 13واں سپارہ جدا صرف اردو ترجمہ۔ سورۃ رعد۔ الف لام میم را۔ یہ کتاب کی آیتیں ہیں جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے، حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے۔ اللہ وہی تو ہے جس نے ستونوں کے بغیر آسمان جیسا کہ تم دیکھتے ہو اونچے اونچے بنایا، پھر عرش پر جا ٹھہرا، سورج چاند کو کام میں لگا دیا، ہر ایک میعاد معین تک گردش کر رہا ہے۔ وہی کاموں کا انتظام کرتا ہے، وہ اپنی وحی کھول کر بیان کرتا ہے کہ تم اپنے پروردگار کے سامنے ہونے کا یقین کر لو۔ اور وہ وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور دریا بنائے اور ہر طرح کے میوے پیدا کیے، دو قسم کے۔ وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے۔ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور زمین میں کئی طرح کے قحطات ہیں، ایک دوسرے سے ملے ہوئے بھی، اور انگوروں کے باغ اور کھیتی اور کھجور اور درخت، اور بعض کی بہت سی شاخیں اور بعض کی اتنی نہیں۔ پانی سب کو ایک ہی ملتا ہے، اور ہم بعض میووں کو بعض پر لذت میں فضیلت دیتے ہیں، اور اس میں سمجھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اگر تم عجیب بات سننی چاہو تو کافروں کی یہ بات کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا پھر پیدا کیے جائیں گے؟ یہی لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی ملاقات سے منکر ہیں، اور یہی ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے، اور یہی اہل دوزخ ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ لوگ بھلائی سے پہلے برائی کو جلدی مانگتے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے عذاب ہو چکے ہیں، اور تمہارا پروردگار لوگوں کو باوجود ظلم، زیادتیاں، بے انصافیاں کرنے کے بخشنے والا۔ بے شک تمہارا پروردگار سخت عذاب دینے والا۔ اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ اس پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی نازل نہیں ہوئی، سو تم تو صرف ہدایت کرنے والے ہو، ہر ایک قوم کے لیے ایک رہنما ہوتا ہے، اور اللہ ہی اس بچے سے واقف ہے جو عورت کے پیٹ میں بڑھتا اور سگڑتا ہے، اور ہر چیز کا اس کے ہاں ایک اندازہ ہے۔ وہ دانا اور نہایت آشکار، سب سے بزرگ، عالی شان والا ہے۔ کوئی تم میں سے چپکے بات کہے یا ظاہر، رات کو چھپ کر کہے یا کھلم کھلا، پھر برابر ہے اس کے آگے اور پیچھے اللہ کے چوکی دار، جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ اس نعمت کو جو کسی قوم کو دیتا ہے نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت خود نہ بدلیں، اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ کوئی زیادتی کا ارادہ کرتا ہے تو پھر وہ پھر نہیں سکتا، اور اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ اور وہی تو ہے جو تم کو ڈرانے اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے، بھاری بادل پیدا کرتا ہے، اور رات اور فرشتے سب اس کے خوف سے تسبیح کرتے ہیں، حمد و ثنا کرتے ہیں، اور وہی بجلیاں بھیجتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے گرا بھی دیتا ہے، اور وہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، اور وہ بڑی قوت والا ہے۔ سود مند پکارنا تو اسی کا ہے، اور جن کو یہ لوگ اس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان
کی پکار کو سن ہی نہیں سکتے مگر اس شخص کی طرح جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے اس کے منہ تک آ پہنچے نہیں آ سکتا۔ کافروں کی پکار بیکار ہے، اور جتنی مخلوق آسمان زمین میں ہے خوشی سے یا زبردستی اللہ کی فرما بردار سجدہ کرنے والی اور اس کے آگے صبح شام سجدے کرنے والی ہے۔ ان سے پوچھو کہ آسمان زمین کا پروردگار کون ہے؟ کہہ دو کہ اللہ۔ پھر تم نے اللہ کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو کارساز بنایا ہے جو خود اپنا بھی کوئی فائدہ نقصان نہیں کر سکتے۔ پوچھو کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتے ہیں، اور اندھیرے یا روشنی برابر ہو سکتا ہے؟ بھلا ان لوگوں نے جن کو اللہ نے اللہ کا شریک بنایا ہے، کیا انہوں نے اللہ کسی کو مخلوق بنائی ہے جس کے سبب سے ان کو شبہ ہو گیا ہے؟ کہہ دو کہ اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا اور واحد ہے، زبردست ہے۔ اس نے آسمان سے مینہ برسایا، پھر اپنے اندازے کے مطابق نالے نکالے، پھر بھولا ہوا جھاگ آیا، اور جس چیز کو زیور یا کوئی اور سامان بنانے کے لیے آگ میں تپایا جاتا ہے اس میں بھی نشانیاں ہیں۔ جھاگ ضائع ہو جاتا ہے اور حق اور باطل کی مثال بیان فرماتا ہے، سو جھاگ تو سوکھ کر ضائع ہو جاتا ہے، اور جو لوگوں کے فائدہ پہنچاتا ہے وہ زمین میں ٹھہرا رہتا ہے۔ اسی طرح اللہ صحیح غلط کی مثالیں بیان فرماتا ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کے حکم کو قبول کیا ان کی حالت بہتر، اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا اگر عروہ زمین کے سب خزانوں کے مالک بھی ہوں تو وہ سب کے سب ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی ہوں تو بدلے میں کہ اس کو معاف کر دیا جائے، ایسے لوگوں کا حساب بھی برا ہوگا اور ان کا ٹھکانہ بھی برا، اور دوزخ میں رہیں گے اور وہ بری جگہ ہے۔ بھلا جو شخص یہ جانتا ہے کہ جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا حق سچ ہے، تو وہ اس شخص کی طرح جو اندھا اور سمجھتے تو وہی ہیں جو عقل مند ہیں، جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے اور اقرار کو نہیں توڑتے، اور جن کے جوڑنے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو جوڑے رکھتے ہیں، اور اپنے پروردگار سے ڈرتے اور روبرو حساب سے خوف رکھتے ہیں، اور برے حساب کا خوف رکھتے ہیں، اور جو پروردگار کی خوشنودگی حاصل کرنے کے لیے صبر کرتے اور نماز پڑھتے، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے چھپ کے یا سامنے خرچ کرتے ہیں، اور نیکی سے برائی کو دور کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے جنت کا بہت بڑا گھر ہے، ہمیشہ رہنے کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے، اور ان کے باپ دادا بیویاں اور اولاد بھی جو نیکوکار ہوں گے وہ، اور فرشتے ہر ایک دروازے سے ان کے پاس آئیں گے، تم پر رحمتیں ہوں، تمہاری ثابت قدمی کا بدلہ تمہیں دیا جا رہا ہے جنت الفردوس۔ اور جو لوگ اللہ سے عہد پکا کر کے اس کو توڑ ڈالتے ہیں اور جس کو جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے اسے توڑ دیتے ہیں، ملک میں فساد کرتے ہیں، ایسوں پر لعنت، اور ان کے لیے گھر بھی بہت برا ہے۔ اللہ جس کا چاہتا ہے رزق زیادہ کر دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور کافر لوگ دنیا کی زندگی پر خوش ہو بیٹھے ہیں، اور دنیا کی زندگی آخرت میں تھوڑا فائدہ ہے، اور کافر کہتے ہیں کہ اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی؟ کہہ دو کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور جو رجوع ہوتا ہے اس کو اپنی طرف کا رستہ دکھاتا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور
جن کے دل یاد الہی سے آرام پاتے ہیں، اور سن رکھو کہ اللہ کی یاد ہی دلوں کو سکون دیتی ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے، ان کے لیے خوشحالی اور اچھے ٹھکانے ہیں۔ اسی طرح ہم نے تم کو اس امت میں جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں بھیجا، تاکہ تم ان کو جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے پڑھ کر سنا دو۔ اور یہ لوگ رحمان کو نہیں مانتے، کہہ دو وہی تو میرا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اور اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا کہ اس سے پہاڑ چل پڑتے یا زمین پھٹ جاتی یا مردوں سے کلام کر سکتے۔ بات یہ ہے کہ سب باتیں اللہ کے اختیار میں ہیں، تو کیا مومنوں کو اس سے اطمینان نہیں ہوا کہ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت کر رستے پر چلا دیتا، اور کافر پر ہمیشہ ان کے اعمال کے بدلے بلا آتی رہے گی یا ان کے مکانات کے قریب نازل ہوتی رہے گی، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ پہنچے۔ بے شک اللہ وعدہ خلاف نہیں کرتا، اور تم سے پہلے بہت سے رسولوں کے ساتھ تمسخر ہوتے رہے ہیں، تو ہم نے کافروں کو مہلت دی، پھر پکڑ لیا، سو ہمارا عذاب بہت برا ہے۔ تو کیا یہ ہر متنفس کے اعمال کے نگران ہیں، اور ان لوگوں نے اللہ کے شریک مقرر کر رکھے ہیں؟ ان سے کہو کہ ان کے نام تو لو، کیا تم ایسی چیز بناتے ہو جس کو وہ زمین میں کچھ بھی نہیں سمجھتا؟ ظاہری بات کی اصل یہ ہے کہ کافروں کو ان کے فریب خوبصورت لگتے ہیں اور وہ رستے سے رک گئے ہیں، اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں کرنے والا۔ ان کو دنیا کی زندگی میں بھی بہت عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے، اور ان کو اللہ سے کوئی بھی بچانے والا نہیں۔ جس باغ کا متقیوں سے وعدہ کیا جاتا ہے، اس کی شان یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اس کے پھل ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور اس کے سائے بھی۔ ان لوگوں کا انجام جو متقی ہیں، اور کافروں کا انجام دوزخ۔ اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس سے جو تم پر نازل ہوئی ہے خوش ہوتے ہیں، اور بعض فرقے ان کے بعض باتیں نہیں مانتے۔ کہہ دو کہ مجھے یہی حکم ہوا ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ شریک نہ بناؤں۔ میں اس کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے لوٹنا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کا فرمان نازل کیا، اور اگر تم علم آنے کے بعد ان لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے چلو گے تو اللہ کے سامنے تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اور ہم نے تم سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے تھے، اور ان کی بیویاں اور اولاد بھی تھی، اور کسی پیغمبر کے اختیار میں نہ تھا کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی معجزہ لائے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور قائم رکھتا ہے، اور اسی کے پاس اصل کتاب الہی ہے۔ اور اگر ہم کوئی عذاب جس کا اللہ جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور قائم رکھتا ہے، اور اسی کے پاس اصل کتاب الہی ہے۔ اور اگر ہم کوئی عذاب جس کا ان لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں تمہیں دکھائیں یا تمہاری مدت پوری کر دیں، تو تمہارا کام پہنچا دینا ہے، ہمارا کام حساب لینا ہے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آتے ہیں، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے حکم کا رد کرنے والا کوئی نہیں، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی چالیں چلتے رہے، سو چال تو سب اللہ ہی کی ہے۔ ہر متنفس جو کچھ کر رہا ہے وہ اسے جانتا ہے، اور کافر جلد معلوم کریں گے کہ عاقبت کا گھر کس کے لیے ہے۔ اور کافر کہتے ہیں کہ تم رسول نہیں ہو، کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ اور وہ شخص
جس کے پاس وحی کا علم ہے گوا کافی ہے۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔